احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بیان میں جو شروع کروں گا، علامہ اقبال کو آپ سب جانتے ہوں گے، نام سنے ہوں گے۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے، شاعر کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی تھے، ہے نا؟ عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ انہوں نے ایک دن مسلمانوں کی حالات پر غور و فکر کیا، سوچا سمجھا کہ آخر مسلمان کیوں پریشان ہیں۔ انہوں نے ایک فارسی شعر میں کہا تھا، شب پیش خدا بگریز کہ یہ مسلمان چرا زارن و خارن، ندا عام نمیدانی اقبال، ای مسلمان دلے دارن و محبوب نبی، یہ مسلمان دلے دارن و محبوب ندارن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگا، رونے لگا، فریاد کرنے لگا کہ مولا یہ مسلمان ہے، تیری توحید کا مقر ہے، تیری توحید کا اعلان کرنے والا ہے، اقرار کرنے والا ہے، تجھے ماننے والا ہے، لیکن یہ مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں، کیوں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ندا آمد نمیدانی اقبال، تو آواز آئی کہ اے اقبال تمہیں نہیں معلوم ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ مسلمان تو ہے، اس کے اندر دل بھی ہے، لیکن اس دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں، اس دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ ان کی عزت کی پامالی کی جا رہی ہے۔ پتا چلا مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا ایک سبب حضور کی محبت نہ ہونا، حضور علیہ السلام کی محبت نہ ہونا بھی ہے۔ حضور کی محبت اصل ایمان ہے نا؟ حضور کی محبت یہ اصل ایمان ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں تو نماز بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، زکوٰۃ بیکار، دیگر اعمال بیکار۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، علماء کرام بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ نماز کے اندر شرائط کتنی ہیں؟ شرائط نماز 6 ہیں، شرائط آپ لوگ بھی یاد کر لیں، مسئلہ بھی یاد ہو جائے گا۔ شرائط نماز 6 ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ 6 چیزیں پائی جائے گی ایک مصلی کے اندر، تب جا کے اس کی نماز قابل قبول ہوگی، اس کی نماز مقبول بارگاہ ہوگی۔ لیکن ایک نمازی ہے جس کے اندر طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، وقت ہے، نیت ہے، لیکن تکبیر تحریمہ نہیں ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، علماء کرام توجہ فرمائیں، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی نمازی کے اندر 5 چیزیں ہیں، طہارت نہیں ہے، پھر وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ گویا پتا چلا کہ جس طرح ایک نمازی کے لیے نماز کے اندر جو شرائط پائی جاتی ہے، نماز سے پہلے جو شرائط پائی جاتی ہے، اگر وہ شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے اندر جب تک حضور کی محبت نہ ہو، نماز بیکار، روزے بیکار، حج و زکوٰۃ بیکار، اعمال صالحہ بیکار۔ اگر حضور کی محبت ہے دل میں تو نماز بھی کامیاب، روزے بھی کامیاب، حج بھی مقبول، زکوٰۃ بھی مقبول۔ تو اسی لیے اگر اپنی نماز کو بارگاہ الہی میں مقبول کروانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کرو، حضور کا پیار پیدا کرو، حضور سے عشق کرو۔ اور حضور کا عشق، علامہ اقبال نے کہا
کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ایک مسلمان کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے وہ ہے حضور کی محبت. آگے فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اس بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اس اگر پاؤں رسیدی تمام بولہبیس. فارسی میں آپ نے کہا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے آپ کو حضور کی دہلیز تک پہنچا دو. اگر تم نے اپنے آپ کو حضور کی دہلیز تک نہیں پہنچایا تو سمجھ لو سب کا سب بیکار ہے. تمام بولہبیس سب کے سب بیکار ہے. تو اپنے آپ کو حضور کے در سے جوڑ لو. حضور کے عشق اپنے سینے میں موجزن کر لو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. جب حضور کا عشق حضور کا پیار حضور کی محبت سینے میں آ جائے گی تو پھر مقام کیا ہوگا. علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور کی محبت جب سینے میں پکی ہو جائے گی پھر اللہ رب العزت اس کی تقدیر کے لیے فرما دے گا تو اپنے ہی لکھ لے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو حضور علیہ السلام کی محبت جس بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے جس بندے کے اندر پائی جاتی ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. حدیث شریف سماعت کیجیے. عن انس ان رجلا سأل النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متى الساعة قال ما آتت لها قال ما اعتدت لها من كثير صلاة ولا صوم الا اني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کب قائم ہوگی. کیا عرض کیا یا رسول اللہ آپ لوگ سن رہے ہیں نا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی. تو حضور نے ارشاد فرمایا ما آتت لها. اے میرے صحابی تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. کیا تیاری ہے تمہارے پاس جو قیامت کے آنے کی اتنی جلدی ہے تمہیں. وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں ما آتت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم. یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہے نہ زیادہ روزے رکھے ہیں نہ زیادہ نوافل کی کثرت کی ہے نہ زیادہ صدقہ و خیرات کیے ہیں لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس چیز پر مجھے ناز ہے جس چیز پر مجھے فخر ہے اسی لیے میں آپ سے قیامت کے آنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اور وہ چیز یہ ہے الا انی احب اللہ ورسولہ. یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آواز کم کر دے. میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. جب اس صحابی رسول نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو پھر بارگاہ مصطفیٰ سے اس کو ملا کیا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انت مع من احببت. اے میرے صحابی سن جب تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو سن لو قیامت کے دن ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. اس کے بعد سنیے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. جب حضور کے اس فرمان کو وہ صحابی رسول تو سنے ہی حضرت انس بن مالک جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں
کہ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انت ما من احببت. فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوئے جتنی خوشی آج حضور کے اس فرمان سے ہوا. جتنی خوشی آج ہمیں حضور کے اس فرمان سے ہوئی. اور وہ خوشی کیا؟ پھر حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب النبی وابا بکر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبی ایاهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. فرماتے ہیں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں, مجھے ابو بکر سے بھی محبت ہے, مجھے عمر فاروق سے بھی محبت ہے, اور میں یہ یقین رکھتا ہوں, مجھے یہ یقین ہے کہ کل قیامت کے دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھوں گا, میں حضرت ابو بکر کے ساتھ اٹھوں گا, میں حضرت عمر فاروق کے ساتھ اٹھوں گا. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, اس لیے کہ میں ان سے محبت تو کرتا ہوں اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسا نہیں ہے, لیکن مجھے ان سے محبت تو ہے. لہٰذا مجھے یہ یقین ہے کہ میں کل بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤں گا, میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں حضور سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن حضور کی معیت نصیب ہوگی. اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن ہمیں ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. اگر ہمیں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چہیتے ہیں اولیاء اللہ سے محبت ہوگی تو ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. اب ہم اپنا جائزہ لیں, اب ہم اپنا غور کریں کہ ہمیں محبت کن سے ہے. آیا حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ آیا غوث اعظم سے محبت ہے یا نہیں؟ خواجہ غریب نواز سے محبت ہے یا نہیں؟ اولیاء اللہ سے محبت ہے یا نہیں؟ بزرگان دین سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو اب ہم اپنے اعمال پر غور کریں, آیا ہمارے اعمال ان کی محبت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں؟ حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں, کیا حضور غوث اعظم کی محبت یہ ہے کہ ہم محفل پاک میں بیٹھے تو ہم سبحان اللہ نہ کہیں؟ کیا حضور غوث پاک کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم جب بازار میں گھومیں تو بد نگاہی کرتے ہوئے گزریں؟ کیا حضور غوث پاک کی محبت کی علامت یہ ہے کہ جب اذان ہو تو ہم مسجد نہ جائیں؟ یقیناً یہ حضور غوث پاک سے محبت کی علامت نہیں ہے, بلکہ حضور غوث پاک سے یا بزرگان دین سے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کام کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو بجا لائیں, اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جائیں. یہ اصل محبت ہے, یہ اصل محبت ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر انسان ایمان والا نہیں بن سکتا. حدیث پاک میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قل, اے محبوب فرما دیجئے, ان کان آباؤکم, اگر تمہارے باپ, و ابناؤکم, اور تمہارے بیٹے, باپ میں مائیں بھی داخل ہے, بیٹے میں بیٹیاں بھی داخل ہے, و اخوانکم, اور تمہارے بھائی, بھائی میں بہنیں بھی داخل ہے, و ازواجکم, اور تمہاری عورتیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ ارشاد فرماتا ہے و عشیرتکم, اور تمہارا کنبہ, و اموال اقترفتموها, اور تمہارے کمائے ہوئے مال, و تجارت تخشون کسادہا, اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے, و تجارت تخشون کسادہا, و مساکن ترضونہا, اور تمہارے پسندیدہ مکانات, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ ساری چیزیں, تمہارے باپ, تمہاری بیٹیاں, تمہارے بیٹے, تمہاری تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارے پسندیدہ مکانات اور تمہاری تجارت, یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو, فتربصوا, تو پھر انتظار کرو, حتی یاتی اللہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے, یعنی اللہ اپنا عذاب لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. پتہ یہ چلا کہ جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو, وہ عذاب الہی کا منتظر ہو جائے, اس لیے کہ اس پر اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے فتربصوا, تو انتظار کرو, حتی یاتی اللہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا
اللہ حکم لے آئے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو ہوا ان لوگوں کے لیے جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لیکن ایک وہ بندہ جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور جو محبوب خدا بننا چاہتا ہو، محبوب مصطفیٰ بننا چاہتا ہو، پھر وہ محبوب خدا بن کیسے سکتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کو اپنا محب بنانا، اللہ رب العزت کو اپنا محب بنانا چاہتے ہو، اللہ رب العزت سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ رب العزت کو محبوب بن، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو رسول آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ فاتبعونی، آپ فرما دیں کہ اگر اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کا محبوب بنوں، اللہ کا پیارا بنوں، آپ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں؟ سب کی خواہش ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندہ بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے چہیتے بن جائیں، ہم جو دعا کریں وہ قبول ہو جائے، اللہ رب العزت ہماری ہر دعا کو قبول فرما لے۔ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم محبوب خدا بن جائیں، لیکن محبوب خدا بنے گا کب؟ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اس وقت تک نہیں بن سکتے ہو جب تک میرے محبوب کی اتباع نہ کر لو۔ میرے محبوب کی اتباع کرو گے میرے محبوب بن جاؤ گے، میرے محبوب کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، ان کے احکام پر چلو گے، ان کے بتائے ہوئے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو گے تو میرا محبوب بندہ بن جاؤ گے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ جب اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا تو پھر اللہ رب العزت کا محبوب بندہ وہ کیسے نہیں بن سکتا؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام سے سچی محبت کریں، پکی محبت کریں۔ اب حضور کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک جو ہے اور عرض کر دوں کہ صحابہ کرام حضور سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام حضور سے کیسا عشق کیا کرتے تھے، صحابہ کرام حضور سے کس طرح عقیدت رکھا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، میں آپ کو دعوت دینے حاضر ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دعوت قبول فرما لیا۔ حضور علیہ السلام جب اپنے مکان عالی شان سے حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے پیچھے ہو لیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قدموں کو گننے لگے، شمار کرنے لگے۔ چند قدم کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اے عثمان میرے قدم کو کیوں گن رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے، آپ کا حضور سے پیار دیکھیے، آپ کا حضور سے محبت دیکھیے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اس لیے آپ کے قدم مبارک کو گن رہا ہوں کہ آپ کے مکان سے لے کر کے میرے گھر تک آپ کے جتنے قدم ہوں گے، جتنے قدم شمار میں آئیں گے، میں اتنے قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں گا، قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ سے یقیناً بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں یا رسول اللہ علیہ السلام، جب آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کے چہرے وضحا کی زیارت کرتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، دل کو چین آ جاتا ہے، میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام، جب مجھے ایک بات یاد آتی ہے تو میں بہت گھبرا جاتا ہوں،
بہت پریشان ہو جاتا ہوں، یا رسول اللہ علیہ السلام جنت میں جب آپ اعلیٰ مقام میں ہوں گے اور میں نچلی سطح میں ہوں گا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اونچے مقام میں ہوں گے، میں نیچلی طبقے میں رہوں گا، یا رسول اللہ علیہ السلام اس وقت جب مجھے آپ کی یاد آئے گی، آپ کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرنے کی کا دل کرے گا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ تو اونچے مقام میں رہیں گے، آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ رہیں گے، میں آپ کی زیارت کیسے کر پاؤں گا؟ حضور علیہ السلام جب اس صحابی رسول کے اس فرمان کو سنا اور آپ نے توقف فرمایا، اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ لوگ قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، نبیین کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا اور اس آیت سے پیغام دے دیا کہ اے میرے صحابی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن جب تمہیں دیکھنے کی آرزو ہوگی، دیکھنے کی تمنا کرو گے، مجھے دیکھ لو گے، مجھے دیکھ لو گے، اس لیے کہ دنیا میں جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں سچی عقیدت رکھتا ہے، سچی محبت کرتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اسی طرح ایک صحابیہ ہے، جنگ احد میں ان کے بیٹے، ان کے شوہر دونوں پروانہ وار لڑتے لڑتے جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن جنگ احد میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر اس خاتون تک پہنچتی ہے، وہ خاتون پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خاتون دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ عرض کرتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کپڑے مبارک کو پکڑ کے یہ عرض کرتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ علیہ السلام ساری مصیبت آپ کے ہوتے ہوئے ہیچ، ساری مصیبت آپ کے ہوتے ہوئے ہیچ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، تو صحابہ کرام حضور سے ایسی محبت کیا کرتے تھے، ایسی عقیدت رکھا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت حضور سے کیسی محبت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ عاشق اعلیٰ حضرت، ہم لوگ عاشق اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سے کیسی محبت رکھا کرتے تھے، آپ کا عشق اتنا تھا، اور پھر آپ نے جو اتنا عشق کیا نا، پھر اس کا ثمرہ آپ کو کیا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری دفعہ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتے ہیں، اور یہ تمنا لیے حاضری دیتے ہیں، کافی دیر تک درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے، حضور کی زیارت ہو جائے، یہ تمنا لیے کافی دیر تک آپ کھڑے ہو کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو رہی، تو آپ اس وقت ایک شعر عرض کرتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ غزل لکھتے ہیں، جب آپ بالکل سمجھ لیجئے کہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب دیدار نہیں، تو آخر میں آپ عرض کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے یہاں پر تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں یہ لکھا ہے ادب کرتے ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت کو جو یہ مقام ملا کہ آپ کو دیدار نصیب ہوا، وہ اس لیے ملا کہ آپ نے اپنے آپ کو کتا کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب آپ یہ شعر کہتے ہیں
پھر پردہ اٹھتا ہے، حضور کی زیارت ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کی زیارت کرتے ہیں. جب حضور کا دیدار ہوتا ہے تو ارشاد فرماتی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو عشق کیا تو آپ کو یہ ثمرہ ملا کہ جیتے جاگتے حضور کے دیدار سے آپ مشرف ہو رہے ہیں. آپ کا عشق کتنا تھا. سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک صاحب کے یہاں دعوت میں تشریف لے جاتے ہیں. صاحب جن کے یہاں آپ کی دعوت ہوئی تھی، صاحب دولت خانہ، انہوں نے کھانا پیش کیا. اس کھانے میں جو سالن تھا نا وہ ککڑی کا سالن وہ پیش کیا. تو آپ چونکہ وہ روایت پڑے ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ککڑی بہت پسند تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ککڑی بہت پسند کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو آپ نے کٹورے میں سے ککڑی کے کاش یعنی ایک جھانگ اس کو آپ نے نکالا اور تناول فرمایا. جب آپ تناول فرمائے تو وہ ککڑی کڑوی تھی. غور سے سنیے گا اعلیٰ حضرت کا عشق رسول. وہ ککڑی کڑوی تھی. آپ نے پھر دوسرا نکالا، اس کو بھی تناول فرمایا. تیسرا نکالا، اس کو بھی آپ نے تناول فرمایا. سارے لوگ دیکھتے رہ گئے، حیران ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو بہت کم غذا والے، بہت کم خوراک والے ہیں. آج ماجرا کیا ہے؟ یہاں تک کہ واقعات میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ایک کر کے پوری ککڑی کو کھا لیا، پورے ککڑی کو تناول فرما لیا. لوگوں نے حیران ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے، آپ نے ساری ککڑی کو تناول فرما لیا. اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی ذات سے تو دور کی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیزوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ ککڑی پیش کی گئی، جب میں نے اس کو اٹھا کر کے اپنے منہ میں دیا تو مجھے کڑوی محسوس ہوئی. میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا شخص اس ککڑی کو منہ میں لے اور وہ اس ککڑی کے کڑواہٹ کی وجہ سے اس کو برا بھلا نہ کہے، تھو نہ کرے. اس لیے میں نے پسند نہ کیا کہ جس چیز کو حضور نے پسند کیا میں اس چیز کو کسی کی توہین کرتا. کوئی دوسرا شخص اس کی توہین کرے، میں اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے ساری ککڑی کو خود ہی تناول کیا. سبحان اللہ. یہ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بندے کو سچی محبت ہوتی ہے پھر اس کی شان بلند ہو جایا کرتی ہے، پھر اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کو جو نہ جاننے کا نا وہ بھی جاننے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں، پکی محبت کریں. سچی عقیدت، حضور کی سچی عقیدت کی علامت کیا ہے؟ ہم نماز کی کثرت کریں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی بک الصلاۃ، اور ایک روایت میں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کتنے ہیں جو نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے. ہمیں نعرہ بازی میں آ جائیں تم ایسے ایسے نعرے لگاتے ہیں اور اس طرح ہم عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی عشق رسول کا دعوے دار ہے ہی نہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خیال رکھیے زبان سے عشق کا دعویٰ یہ کارگر نہیں ہے جب تک دل میں عشق مصطفیٰ. زبان سے آپ جتنا چلا لیں وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ کے دل میں عشق رسول موجزن نہ ہو، عشق رسول کا چراغ نہ جلے، تب تک آپ کی یہ زبانی دعویٰ کسی کام کے نہیں ہے. دل میں عشق رسول آیا یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ پتا اس وقت چلے گا جب ہم سنت کی پابندی کریں گے، جب ہم فرائض کی ادائیگی کو اپنا معمول بنائیں گے، جب ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر
عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی، کہ جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے، فقد احبنی، گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی فضیلت۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں۔ بس کیونکہ حضور غوث اعظم کی طرف سے نسبت سے یہ محفل پاک منعقد ہے، اس لیے ایک حضور علیہ غوث اعظم کی شان میں صرف ایک جملہ بول کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ حضور غوث اعظم کی شان اس قدر ہے، اللہ اکبر، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لا رہے ہیں کہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام آپ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کس طرح؟ روایت میں آتا ہے کہ جس شب میں آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو حضور علیہ السلام آپ کے والد گرامی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ وسيكون له شان في الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والرسل۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کے والد گرامی سے عالم رویا میں یعنی خواب میں کہ اے ابو صالح مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک فرزند عطا فرمایا ہے جو میرا محبوب ہے، جو میرا دوست ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے، اور اے ابو صالح سنو، تمہارے لڑکے کی شان اولیاء و اقطاب میں انقریب ایسی شان ہوگی جو شان میری انبیاء و رسول کے مابین ہے، جو شان میری انبیاء و رسول کے مابین ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی شان بہت بلند ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اللہ بیٹا تیرا۔ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعلان سماعت پر الحمدللہ پروگرام ہو رہا تھا اور یہاں سامنے کتابوں کا اسٹال بھی لگا ہے، تو اس اسٹال پہ ماشاءاللہ کچھ کتابیں ہیں، میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو لیجئے اور پڑھیے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اسٹال پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، دوسری کتاب ہے غوث پاک کے حالات، یہ بھی وہاں موجود ہے، آپ حاصل کریں۔ مولا علی کے 72